اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ سورہ توبہ کی یہ آیہ کریمہ ہے کہ جس میں صدقات اور انفاق کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ صدقات اور خیرات اسلام کے اہم ترین دستورات میں سے ہے، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا، صدقہ دینا، اور اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ ان کے لیے تزکیہ ہے اور ان کے لیے پاکیزگی کا جو ہے وہ سبب ہے۔ اور بھی قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ہیں جس سے صدقات اور خیرات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جہاں نماز کا ذکر آیا ہے اس کے بعد جو ہے قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ذکر بھی آیا ہے، جس سے اس کی اہمیت کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جب آپ روایات میں دیکھو گے تو روایات میں بھی اس کی بہت اہمیت ہے۔ روایات میں ہے کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے ہر چیز کو لینے کے لیے ایک فرشتہ معین کیا ہے سوائے صدقے کے، اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ خدا کے پاس پہنچتا ہے، یعنی کہ اس کے درمیان میں جو ہے وہ کوئی فرشتہ بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بزرگان یہ کہتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی فقیر کو صدقہ دے رہے ہو تو اس کا ہاتھ چومو، خود جو صدقہ دے رہے ہو اسے چومو، اس لیے کہ وہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے پاس جو ہے وہ پہنچتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو بہرحال مگر ہمیں بحث میں اس طرف نہیں جانا ہے کہ قرآن اور روایات پیش نہیں کرنا اس سلسلے سے کہ صدقات اور خیرات کی کیا اہمیت ہے۔ ہمیں آج جو بات بیان کرنی ہے، چونکہ ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہماری یہ تقریریں ہیں، تو ہمیں آج جو بحث کرنی ہے وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان میں انفاق کی کیا اہمیت ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں انفاق اور خیرات کی بہت اہمیت ہے۔ میں اس کے سلسلے سے آپ کو 3 چھوٹی چھوٹی دلیلیں دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھیں ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا فلسفہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی روزوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی جو ہے وہ متقی ہو جائے، تقوی جو ہے صاحب تقوی ہو جائے۔ اور جب ہم قرآن مجید میں متقین کی صفات جو ہیں وہ پڑھتے ہیں تو ان میں سے ایک اہم ترین صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو متقیوں کی اہم ترین ایک صفت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو اگر انسان روزہ رکھ رہا ہے اور تو روزے کا ایک معنوی اثر انسان کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ خرچ کرے، انفاق کرے، اللہ نے جو اسے دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں جو ہے وہ عطا کرے۔ تو ایک روحانی فائدہ یہ بیان، اور یہ کب ہوگا؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے نا کہ جب آدمی راہ خدا میں دے رہا ہو، خرچ کر رہا ہو، تو یہ روحانی فائدہ جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا انسان کو حاصل ہوگا کہ جو لعلکم تتقون کی صورت میں بتایا گیا اور کہا گیا ہے۔ دوسری چیز جو دلیل کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا ایک فائدہ جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے روزے دار کو ضرورت مندوں کی ضرورت اور ان کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے
اور وہ بھوک اور پیاس کی منزل سے گزرتا ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، پیاس کیا چیز ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس احساس کی بنیاد پر وہ ضرورت مندوں کی ضرورت کے لیے قدم جو ہے وہ آگے بڑھاتا ہے۔ تو یہ دوسری دلیل جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں انفاق کی ہے کہ آدمی کو جب یہ احساس ہو تو وہ انفاق جو ہے وہ کرے گا۔ تیسرے دلیل کے طور پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کتنی تاکید کی گئی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں افطاری کراؤ۔ تو یہ جو افطاری کرانا، اس کے اوپر جو تاکید کی گئی ہے اور اس کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ بھی اسی لیے ہے کہ بھائی ماہ مبارک رمضان میں انسان جو ہے وہ انفاق کرے۔ خطبہ شعبانیہ میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس من فطر منکم صائما مومنا، اگر تم میں سے کوئی کسی ایک مومن کو بھی کا روزہ افطار کرائے، کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمۃ، تو اللہ کے نزدیک اس کا ثواب کیا ہے؟ ایک غلام کا آزاد کرنا۔ ایک مومن روزے دار کا روزہ افطار کرانے کا ثواب ایک غلام کو آزاد کرنا، وَمَغْفِرَةٍ لِمَا مَضَىٰ مِن ذُنُوبِهِ، اور جو اس نے گناہ کیے ہیں اس کے گناہوں کی معافی ہے، جو گناہ وہ کر چکا اس کے گناہ جو ہے معاف ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں ایک روزے دار کے روزے کے افطار کرانے کا ثواب، تو یہ بھی کیوں ہے؟ تاکہ پروردگار عالم متوجہ کرے کہ ماہ مبارک رمضان میں انفاق کی کیا اہمیت ہے، ماہ مبارک رمضان میں صدقات اور خیرات کی جو ہے کیا اہمیت ہے۔ اور آپ دیکھیں افطار کرانے میں بھی یہ نہیں کہا پروردگار عالم نے کہ صاحب بہت بڑا دسترخوان لگاؤ گے تو جو ہے وہ یہ ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب رسول اکرم کی یہ حدیث لوگوں نے سنی کہ صاحب جو ہے ماہ مبارک رمضان میں ایک مومن کو افطار کراؤ، تو شاید ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ صاحب ہم کہاں سے افطار کرائیں، ہمارے پاس تو ایک مومن کو ایک وقت کا کھانا کھلانے کی بھی جو ہے وہ حیثیت نہیں ہے اور گنجائش نہیں ہے۔ تو رسول اکرم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے کہ ہم ایک روزے دار کا روزہ جو ہے وہ افطار کرا سکیں، اسے ایک وقت کا کھانا کھلا سکیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم سے بچو ولو بشق تمرۃ، چاہے تم ایک کھجور کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک کھجور کافی ہے، اگر اس سے افطار کرا رہے ہو تو بھی آپ کو جو ہے وہ یہ ثواب ملے گا۔ کسی نے کہا کہ اگر کھجور بھی نہ ہو، اگر کوئی اس حیثیت میں بھی نہ ہو کہ کھجور سے جو ہے وہ افطار کرا دے، تو پھر آپ نے کہا اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، پانی کا ایک گھونٹ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ روزہ افطار کرا دو۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ کیوں ہے کہ افطار کرانے کا اتنا ثواب، یہاں تک کہ وہ چاہے وہ ایک کھجور کے سے ہی کیوں نہ ہو، ایک خرما سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک گھونٹ پانی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، یہ صرف اس لیے کہ تاکہ بتایا جائے کہ ماہ مبارک رمضان میں انفاق، خیرات اور صدقات کی کیا اہمیت ہے۔ تو یہ تین دلیلیں آپ ذہن میں رکھیں، لعلکم تتقون، متقیوں کی صفت یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، تو روزے کا معنوی فائدہ یہ ہے۔ اور دوسرے جو ہے وہ روزے کے فوائد میں سے یہ ہے کہ خود انسان کو بھوک و پیاس کا احساس ہو، بھوک و پیاس کا احساس ہوگا تب جو ہے وہ انفاق کرے گا۔ اور تیسرے کہ افطار کرانے کی کا اتنا ثواب اور اتنی اہمیت جو ہے وہ روایات میں آئی ہے۔ تو ان سب سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جو ہے انفاق کی کیا اہمیت ہے۔ مؤید الدولہ دیلمی، اس کا ایک وزیر تھا صاحب بن عباد، کہتے ہیں کہ وہ بہت سخی تھا، ماہ رمضان میں عصر کے وقت جو ہے وہ اس کے بعد اگر کوئی اس کے پاس آتا تھا تو وہ بغیر افطار کیے واپس نہیں جاتا تھا، اور بعض جگہ تو لکھا ہوا ہے کہ ایک ایک وقت میں ہزار لوگ جو ہے اس کے پاس افطار کرتے تھے ایک ایک وقت میں۔ ظاہر سی بات ہے وزیر تھا، پیسے والا بھی تھا، تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں انفاق کی کیا حیثیت ہے، وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ ماہ مبارک رمضان کا جو اس کا انفاق ہوتا تھا وہ 11 مہینوں کے برابر ہوتا تھا،
यानी जितना इंफाक वो साल के 11 महीनों में करता था, उतना इंफाक जो है वो अकेले सिर्फ माह मुबारक रमज़ान में करता था, क्योंकि वो जानता है उसकी अहमियत क्या है। और अगरचे इसके लिए एक बेहतरीन वाक़या भी मिलता है उसमें कि ये इंफाक की आदत जो थी वो इसे बचपने से जो है वो थी, और वो हमेशा, अगरचे मेरे मौजू से थोड़ा सा हट जाती है बात, लेकिन इसमें एक अहम पहलू है, उसकी तरफ भी इशारा कर दूं और जल्दी से इस वाक़े को बयान करूं। कहते हैं कि इससे ये आदत जो है वो इंफाक की बचपने से थी। और कैसे थी? कहते हैं कि इसकी माँ जो है जब ये मदरसे के लिए निकलता था तो 1 दिरहम या 1 दिनार इसे देती थी और कहती थी जो भी पहला फ़कीर मिले उसे जो है वो दे देना। और कहते हैं कि ये आदत बचपने से लेके वज़ीर हो गया, ये आदत जो है वो इसकी नहीं गई। जब वज़ीर हुआ, काम बढ़ गया, तब इसने जो है वो गुलाम को इस काम के लिए रखा कि भाई मुझे जो है वो भूल ना जाऊं मैं, मुझे याद दिलाना, और हमेशा मेरे तकिए के नीचे जो है वो 1 दिरहम या दिनार जो है वो रख देना, ताकि मैं सुबह को जो भी मिले, पहला फ़कीर मिले, उसे जो है वो सदका दे दूं। और ये हमेशा ऐसा ही करता रहा, गुलाम या खादिम जो है वो इसका रख देता था और ये ऐसा करता। इत्तेफाक से एक दिन जो है वो खादिम भूल गया, और अब जो इसने नमाज पढ़ने के बाद तकिए के नीचे देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। तो इसने जो है वो इसे फाले बद लिया कि बस इसका मतलब ये है कि अब मेरी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो रही है, आखिर ऐसा हुआ क्यों, शायद अब मैं मौत से नज़दीक हूँ। और उसने वो खादिम को हुक्म दिया कि कमरे का जितना भी सामान है सब इकट्ठा करो और जो भी पहला फ़कीर मिले उसे सदका दे दो। कहते हैं कि खादिम ने सब इकट्ठा किया, दरवाजे पर खड़ा हो गया, इतने में देखा कि एक बूढ़ा जो है नाबीना है, वो अपनी बीवी का हाथ पकड़े हुए जो है वो आ रहा है, साहिल है। तो कहते हैं कि इस गुलाम ने कहा कि मेरे पास घर का ही सामान है, गद्दा, तकिया, जो भी उसके कमरे की चीज़ें थी। तो कहते हैं कि क्या तुम इसे कबूल करोगे? जैसे ही खादिम ने कहा तुम कबूल करोगे, तो कहते हैं कि वो फ़ौरन जो है वो गश खा के गिर गया। खादिम उसे उठा के साहिब बिन उबाद के पास लाया, उसे होश में लाया गया और उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ, तुम ये सुन के क्यों जो है वो गश खा गए? तो उसने कहा कि मेरी एक बेटी है, मैंने उसकी शादी कर दी है और अब रुखसती का वक्त आया है उसके लिए जहेज़ का सामान मैंने कुछ इकट्ठा कर लिया, कुछ रह रहा है, तकिया, गद्दा, इस किस्म की चीज़ें रह रही हैं। रात मेरी बीवी ने कहा कि चलो साहिब बिन उबाद के पास चलते हैं कि शायद वो हमारी जो है वो मदद करें। मैंने मना भी किया मगर ये नहीं मानी, और हम जैसे ही अब तुम्हारे दरवाजे पर आए और खादिम ने ये कहा तो मैं अल्लाह की उस रहमत और उसका करम देख कर जो है वो गश खा के जो है वो गिर गया। कहते हैं कि साहिब बिन उबाद ने ये सुना तो रोने लगा और उससे कहा कि तुम इजाज़त देते हो कि तुम्हारी बेटी की शादी मैं ऐसे ही करूं जैसे मैं अपनी बेटी की शादी करता? उसने इजाज़त दी और कहते हैं साहिब बिन उबाद ने उसकी बेटी की शादी ऐसे ही की जैसे एक वज़ीर की बेटी की शादी होती है। तमाम जहेज़िया और सारी चीज़ है वो उसने अपने पास से दी। तो खैर बात ये चल रही थी कि माह मुबारक रमज़ान में इन्फाक की बहुत अहमियत है। हज़ार हज़ार लोग जो है वो इफ्तार करते थे, जितना सदका जो है वो पूरे 11 महीनों में देता था, उतना सदका जो है वो 1 महीने में माह रमज़ान में जो है वो अकेले माह रमज़ान में साहिब बिन उबाद जो है अता करता था। और ये आदत इसे इसकी माँ से जो है वो लगी है। इसमें एक तरबियती पहलू यही था कि हम भी अपने बच्चों को इस चीज़ का आदी बनाएं ताकि वो उसे अपने लिए एक काम की तरह जो है वो समझें कि उनके कामों में से एक काम ये भी है कि वो हर रोज़ जो है वो सदका दें। रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया कि मन तसद्दक़ फ़ी शहर रमज़ान बिस्सदक़तिन मिस्क़ाल ज़र्रतिन फ़मा फ़ौक़हा, कि अगर कोई माह रमज़ान में 1 मिस्क़ाल सदका या उससे भी कम जो है वो सदका दे तो माह रमज़ान के अलावा में उसकी हैसियत ऐसे ही है कि अगर वो एक पहाड़ के बराबर सदका दे रहा है। यानी माह रमज़ान के अलावा में पहाड़ के बराबर सदका देना और माह रमज़ान में 1 दिरहम सदका देना जो है या उससे भी कम जो है वो सदका देना, दोनों जो है वो बराबर है। माह रमज़ान की अहमियत ये है, माह रमज़ान में इन्फाक की जो है वो ये अहमियत है। और देखें आप, आदमी अगर खुद भी ज़रूरतमंद है ना तब भी ख्याल करे माह रमज़ान में ख़ास तौर से। वाक़िदी जो है वो ये कहता है, उसने बयान किया है कि एक बार माह रमज़ान जब आया
تو کہا میرا ہاتھ جو ہے وہ ماہ رمضان سے پہلے تھوڑا تنگ ہو گیا، حالات چلتے رہتے ہیں، اوپر نیچے جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اور چونکہ ماہ رمضان میں خرچ بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اگرچہ وہ ہم نے اپنا بڑھایا ہے، اللہ کی طرف سے کچھ ایسا نہیں ہے۔ خیر، کہتے ہیں کہ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا کہ بھائی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو کہتے ہیں کہ اس نے 1000 درہم کی ایک تھیلی جو ہے وہ واقدی کو بھیج دی۔ یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی تھیلی مجھے ملی، میرے ایک دوسرے دوست نے مجھے خط لکھا اور کہا کہ بھائی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے وہ تھیلی اسے جو ہے وہ اسے پہنچوا دی۔ یعنی وہ اگرچہ مجھے ضرورت تھی، لیکن چونکہ میرے اس دوست نے مجھے لکھا تھا، میں نے اسے جو ہے وہ پہنچا دی، میں پھر پہلے کی طرح ہو گیا کہ اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا۔ ابھی یہ کہتا ہے کہ 2 دن بعد میرے وہ دونوں دوست جو ہیں وہ میرے پاس آئے، وہ بھی جس سے میں نے لیا تھا اور وہ بھی جس سے میں نے دیا تھا۔ جس سے میں نے لیا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ وہ تھیلی کہاں گئی، وہ پیسے کیا ہوئے؟ میں نے کہا خرچ کر دیے۔ کہا جیسے ہی میں نے کہا خرچ کر دی، اس نے وہ تھیلی نکالی اور میرے سامنے رکھی۔ کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو، تم نے مجھ سے مانگے، اگرچہ خود مجھے بھی ضرورت تھی، تم نے مجھ سے مانگے لیکن میں نے تمہیں بھیج دیے۔ تم سے اس نے مانگے، تمہیں ضرورت تھی اگرچہ، مگر تم نے اسے دے دیے، اور میں نے اس سے مانگے تھے، اس نے یہ مجھے دے دیا اگرچہ اسے بھی ضرورت تھی۔ یعنی گویا یہ تھیلی گھوم کے جو ہے وہ خود میری طرف آ گئی۔ تینوں ضرورت مند ہیں، مجھے بھی ضرورت تھی، تم نے مانگے تھے، میں نے تمہیں دے دیے تھے، تمہیں ضرورت تھی، تم نے مانگے، اس نے تم سے مانگے، تم نے اسے دے دیے، اور اس نے جو ہے وہ مجھے دے دیے۔ اب آپ دیکھیں پروردگار عالم نے کس طرح سے، لیکن چونکہ یہ تینوں ضرورت مند ہیں، لیکن ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی ایک ضرورت مند کی ضرورت پورا کر رہے ہیں، اور خاص طور سے یہ کہ ماہ رمضان جو ہے وہ آ رہا ہے مثلا، اور ماہ رمضان میں جو ہے وہ انسان کو ضرورت جو ہے وہ پڑتی ہے، خاص طور سے مثلا اس کا دسترخوان بھی دوسرے کے دسترخوان کی طرح جو ہے وہ سجا ہوا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ بس اب ایک ہی راستہ ہے کہ یہ 1000 درہم ہیں، ان کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور تینوں جو ہے وہ اپنے خرچہ اٹھاتے ہیں تھوڑا آہستہ اور تنگی کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان مکمل ہوا تو وہاں کا جو حاکم تھا اس نے واقدی کو بلوایا، اور اس نے اس سے کہا کہ سنا تم تنگ دست ہو کچھ؟ نے کہا نہیں، تو تمہیں کیسے معلوم؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے، بات بتاؤ کیا ہے؟ کہا میں نے وہ واقعہ بتایا 1000 درہم اور تھیلی والا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اسے جو ہے وہ 30,000 درہم دیے جائیں، یعنی مجھے 30,000 درہم اس نے دیے واقدی کو، اور کہا اس کے جو دوست ہیں نا ان کو بھی 10,000 درہم جو ہے وہ دیے جائیں۔ آپ دیکھیں، ضرورت مند تھے تب بھی دوسروں کی ضرورت پورے کی، تو پروردگار عالم نے ان تینوں کی ضرورت کو جو ہے وہ پورا کیا۔ تو ماہ مبارک رمضان میں صدقات اور خیرات کی جو ہے وہ بہت اہمیت ہے۔ اور میرے دوستو، خاص طور سے میں ایک بات اور عرض کروں یہاں پہ کہ مردوں کی طرف سے جو ہے ماہ رمضان میں جو ہے وہ صدقہ دیجیے۔ روایت میں ہے کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کان الموت یاتونا فی کل جمعۃ من شہر رمضان، ماہ رمضان کے جمعے کو جو ہے وہ آتے ہیں، مردے جو ہیں وہ آتے ہیں، گھر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ینادی کل واحد منہم بصوت حزین باکیہ، اور گریہ و غم کی آواز میں جو ہے وہ کھڑے ہو کے ندا دیتے ہیں، اے میرے گھر والوں، اے میرے بیوی بچوں، اے میرے رشتہ داروں، اعطفوا علینا بشیء، ہمارے اوپر کچھ جو ہے وہ رحم کرو، کچھ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ دو، ہم کو بھولو مت، ہم کو یاد رکھو، ولا تنسونا بالدعاء، ہمارے لیے دعا کرو، ہماری غربت کے اوپر رحم کرو، ہم ایک تنگ قید خانے کے اندر ہیں، فرحمونا ولا تبخلونا بالدعاء والصدقۃ علینا، اپنی دعا اور صدقے میں بخل مت کرو ہمارے لیے۔ اللہ اکبر، یہ پوری ایک حدیث ہے، اگر میں اسے پورا پڑھوں گا تو وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لعل اللہ یرحمنا، اللہ شاید ہمارے اوپر رحم کرے، ہم بھی تمہاری طرح تھے، ہم بھی تمہاری طرح قادر تھے خرچ کرنے پر، مگر ہم نے اس وقت نہیں کیا۔ بس اے عباد اللہ، تم تو ہماری بات سنو، ورنہ کل تمہیں جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا، کل آج جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کل جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں بھی تھا، لیکن ہم نے اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کیا، ہم نے اسے ضرورت مندوں کو جو ہے نہیں دیا، اس کا
وہ ہمارے لیے وبال بن گیا، اگرچہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یعنی ہمارے پاس تھا، ہم نے نہیں دیا تھا، مگر ہم چلے گئے تو ہم دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کا حساب و کتاب جو ہے وہ ہمیں دینا پڑ رہا ہے. اور آخری جملہ اس حدیث کا یہ ہے، اعتو علینا بدرہم اور رغیف، یعنی کہ تم جو ہے وہ ایک درہم کے ذریعے سے، ایک روٹی کے ٹکڑے کے ذریعے سے، بکثرت، گوشت کے ایک لوتھڑے کے ذریعے سے ہماری جو ہے وہ مدد کرو. اعتو علینا، ہماری طرف جو ہے وہ بھیجو. اللہ اکبر. جیسے ہم آج رو رہے ہیں، جلدی کل تم بھی جو ہے وہ رو گے، لیکن جس طرح آج ہمارا رونا ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، اسی طرح جو ہے وہ کل تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. فاجتہدوا قبل ان یکونوا مثلنا، تو تم جو ہے وہ کوشش کرو اس سے پہلے کہ تم بھی ہمارے جیسے ہو جاؤ. تو ماہ مبارک رمضان میں مردے بھی انتظار کرتے ہیں، ہر جمعے کو جو ہے وہ آتے ہیں، ان کے لیے بھی صدقہ، دعا، یہ ساری چیز جو ہے وہ انجام دینی چاہیے. تو بہرحال ماہ مبارک رمضان میں انفاق کی بہت اہمیت ہے میرے دوستو. اللہ نے اس کی جو ہے وہ عادت بنانے کی جو ہے وہ ہمیں ماہ مبارک رمضان میں گویا ایک طرح سے کہا کہ عادت بناؤ جو ہے وہ صدقہ دینے کی، خیرات کرنے کی، اس لیے کہ اصل روزے داروں کی یہ ایک صفات میں سے ہے. روزے کا ایک اہم فائدہ بھی اسی کے اندر ہے. لہذا ہمیں بھی اب چاہیے کہ ہمارے آس پاس اگر ایسے افراد ہیں، بیوہ، یتیم اور جو اس قسم کے لوگ ہیں، ان سب اور ضرورت مندوں کا جو ہے وہ خیال رکھیں ماہ مبارک رمضان میں، خاص طور سے اپنے گھر والوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں. وہ افراد کہ جو بیچارے مانگتے نہیں ہیں، سفید پوش جنہیں کہا جاتا ہے، لیکن واقعی ضرورت مند ہے. وہ باہر سے لگتے ہیں کہ اگر آپ دیکھو گے تو باہر سے وہ لگتے ہیں کہ وہ مالدار ہیں، لیکن نہیں، واقعی وہ ضرورت مند ہے. تو ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا برتاؤ، ان کی ضرورت کو جو ہے وہ پورا کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں، میں رسول اکرم کی حدیث کے اوپر جو ہے وہ پڑھتے ہوئے اس کو بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ 2 فرشتے نیچے بھیجتا ہے، جن میں سے ایک جو ہے وہ ندا کرتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، پروردگار جو عطا کر رہا ہے اس کے عطا کے بدلے میں اسے ضرور دے، اس کو پورا کر، یعنی جو اس نے دیا ہے تو اس کو جو ہے وہ پورا کر. اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اور جو اپنے مال کو روکے ہوئے ہیں پروردگار اس کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے. تو بہت سخت ہے یہ حدیث. بس عزیزو، میرا ایک میسیج یہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ضرورت مندوں، بیوہ، یتیموں، خاص طور سے اپنے رشتہ داروں میں، خاص طور سے وہ افراد جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہیں، ان کی جو ہے وہ مدد کریں اور راہ خدا میں انفاق اور خیرات کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.